بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسے آواز لگائی، سعید، میں ماموں کا کمپیوٹر خریدنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کیسا ہے اور کیا کم ہے، تمہارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولا، سچی؟ میں نے کہا، ہاں، اچھا ہے نا، جب امی گھر نہ ہو تمہارے دوست بھی آ سکتے ہیں۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں، قسط 75۔ مجھے علم نہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو کتنی حد تک صحیح ہے، لیکن اس وقت مجھے یہی راہ حل نظر آ رہا تھا۔ کمپیوٹر خرید لیا، اس کے بعد اس کا سسٹم بھی اپ گریڈ کروایا۔ تقریباً میرے 2 اسٹوڈنٹ سے جتنی فیس لیتا تھا سب نکل گئی، لیکن اس کام کے لیے پیسوں کی اہمیت نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سعید اتنا خوش ہو جائے گا۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تب بھی یہ قدم بڑے اہداف کو پانے کے لیے تھا، اور اس کا آغاز ایک چھوٹے قدم سے ہی کرنا تھا۔ وہ اب اپنے دوستوں کو لے آتا، میں باہر سے کچھ کھانے کو منگوا دیتا یا گھر میں کچھ سادہ سا پکا لیتا، پوری کوشش کرتا کہ اس کے دوست کچھ کھانے کو نہ لائے، اور اگر لے بھی آئے تو وہ سعید کے منہ میں نہ جائے۔ میرے رویے سے کسی کو بھی میرے حال دل کا اندازہ نہ تھا۔ اس دن مغرب کی نماز پڑھی، سعید جلدی سے کمرے میں آیا اور بولا کہ کامران پیلا پڑ گیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ کچھ نہیں، اس دن وہ تمہیں پوری داستان سنا رہا تھا کہ بھاگ گیا تھا لڑکیوں کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ۔ اب جو تمہیں دیکھا کہ وضو کر رہے ہو تو ڈر کے مارے پیلا پڑ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا، تسبیح کو دیکھنے لگا اور کوشش کر رہا تھا کہ میرے احساسات میرے چہرے سے عیاں نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی، کاموں کی نقل اتارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے اپنی مردانگی دکھا سکے، لیکن سب فالتو ہے۔ آج کل تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہائی لیول دکھاتے ہیں، حتیٰ بہت سارے کام خود نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ انجام دیں۔ کچھ چیزوں کو تو سننا ہی نہیں چاہیے۔ سعید بولتے بولتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے سجدے میں چلا گیا۔ مجھے علم نہ تھا جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط۔ میرے دل میں آگ لگی تھی، خدایا میری مدد کرو، بالکل تنہا ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا نہیں، درست راستے پر جا رہا ہوں یا نہیں۔ سعید کے دوست جا رہے تھے کہ کامران میرے پاس آیا، بہانے بنانے لگا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ڈر گیا ہے، یوں ظاہر کر رہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں، خواہ مخواہ ہنس رہا تھا اور ایسے جیسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آگیا مہران، اس دن میں نے جتنی باتیں کی سب مذاق تھا، یوں ہی لگا ہوا تھا، سب اکٹھے تھے تو میں نے کہا کہ کہانی بنا کر سنا دوں۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ بھی سعید کی طرح میرے بھائی ہیں، آپ کی باتیں میرے پاس امانت ہے، چاہے سچی ہو یا جھوٹی۔ اب وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی سعید کو دیکھتا رہا، پھر خداحافظی کی اور چلا گیا۔ سعید بھی کمرے میں چلا گیا۔
میں کچھ دیر ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا کہ شاید اندر لگی ہوئی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے۔ پوری رات نہ سو سکا۔ دن کی سوچیں اور راتوں کی بے خوابی کروٹ پر کروٹ۔ ان دنوں جس وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں تھا وہ یہی سوال تھا، ایسا سوال جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن کو اور زیادہ مشغول کر رہا تھا۔ خدایا، صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا غلط؟ میں تیری رضا پر راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ صبح کی نماز کے بعد دوبارہ بستر میں آ گیا۔ اتنی تھکن اور نیند میں نماز پڑھی تھی کہ اس پر بھی کافی شرمندہ تھا۔ آخرکار نیند آ ہی گئی۔ ایک بزرگ شخصیت ہمارے گھر مہمان تھی۔ سید تھے اور تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک رحل پر قرآن پڑھا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور نہایت احترام سے 2 زانوں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے قرآن کھولا اور مجھے سکھانے لگے کہ قرآن سے استخارہ کیسے کیا جائے۔ میں نے سر جھکایا اور بولا، مجھے علم قرآن نہیں آتا، میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ بولے، علم اور ہدایت خدا کی جانب سے ہے۔ ان کا جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہی قرآن کے جملات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ آج میری یونیورسٹی میں کلاس تھی، لیکن جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں حرم گیا۔ حرم کے اندر موجود شرعی سوال پوچھنے والے دفتر گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر قرآن سے استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ سیکھوں۔ وہ ایک ایک لفظ وہی دہرا رہا تھا جو خواب والے سید نے بتائے تھے، اور میں بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔